کہ جب بھی نکاح کا ارادہ ہو تو ان کے اندر سب سے بڑھ کر ایمانداری دیکھو، سب سے بڑھ کر ایمانداری دیکھو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنسبت زیادہ مالدار تھے، لیکن انہوں نے مالداری نہ دیکھی۔ ہمارے ہاں اس بات کی شرط بھی لگا دی جاتی ہے، ارے بھائی نکاح کرنا ہے تو کیسی جگہ پہ کرو جی، بڑے ان کے مال ہو، بلڈنگ ہو، پتہ نہیں وہ حلال ہے یا غیر مناسب ہے، یا پتہ نہیں وہ دیندار بھی ہے، یا پتہ نہیں وہ نمازی بھی ہے یا نہیں، اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ تعلیمات ہم امت مسلمانوں کے لیے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، ہم دوسروں کو سناتے رہتے ہیں لیکن اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ سب سے پہلے اس پر عمل ہم کر کے دکھائیں گے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ذہن بن گیا کہ بھئی اب تو لوگ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے بالکل، ان میں سب سے بڑھ کر جو جہیز والی لعنت ہے، یہ جہیز کی لعنت ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ایسا سخت لفظ استعمال کیا، کئی ایک حضرات نے یہ بات مجھے کہی، کہتے ہیں جی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ کہتے ہیں جوان بیٹیاں کی شادیاں کرنی ہے، لیکن ایک بیٹی کی شادی کے لیے اس دور میں 4 سے 5 لاکھ روپیہ کم از کم لگ رہا ہے۔ اب میں 700 روپیہ دیہڑی کماتا ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اب ان لوگوں کے لیے جینا کس نے حرام کیا ہوا؟ شریعت کے خلاف چل کے۔ امیر لوگ اپنا تو خیال کرتے ہیں لیکن غریبوں کا خیال نہیں کرتے۔ اب کوئی کام کرنے والی آ گئی، اس کو 200 کی بجائے امیر نے 1000 دے دیا۔ جب 1000 دیا تو اس کام کرنے والی کی عادت بن گئی، جب غریب کی شادی میں رواج کے مطابق وہ کام کرنے گئی، اب وہ غریب سے بھی کہتی ہے مجھے 1000 دو، بھائی وہ کہاں سے دے؟ یہ امیر لوگ اوروں کا خیال نہیں کرتے اور بڑی بڑی گاڑیاں لے کے اور جناب سارے اپنے شوق پورے کر لیتے ہیں۔ گاڑی سواری اچھی رکھی ہے لیکن شادی میں اتنا رکھو جتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے مطابق اس کا خرچہ کرو، اور اس کے علاوہ جو زائد بڑھ جاتا ہے، جو رسومات پہ خرچ کرتے ہیں، وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ اس بات کا اہتمام ہمارے معاشرے میں نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ ظالم معاشرے کی عادات ہیں کہ جب ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، آج بھی ہندوستان کے اندر ایسی غلط رسومات موجود ہیں۔ یہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ عائشہ نامی لڑکی تھی کہ جس نے خودکشی کی تھی، اس کی بھی وجہ یہی تھی، انہوں نے جہیز مانگا، والد غریب تھے، کہاں سے دیتے؟ ہمارے ہاں دین کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بھائی مال ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد جی سے ایک رشتہ پوچھنے کے لیے آیا شخص، کہتا جی ہمیں رشتہ دکھا دو۔ کہا جی کیسا؟ بیٹے کے لیے۔ کہا جی کیسا؟ کہتا ہے بس سیندہ ہو گئے۔ وہ خدا کے بندے تو یہ تو پوچھ یار، وہ مسلمان بھی ہو، وہ کوئی نمازی بھی ہو، اس کے دماغ میں کچھ عقل بھی ہو، صرف سیندہ ہو گئے اور تو جو ہے وہ اپنا رشتہ جو لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ ان چیزوں کا اہتمام ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا۔ یہ وہی رسومات ہندوؤں والی دوبارہ ہمارے اندر آتی۔ اب غریب کتنا بیچارہ پریشان ہے۔ یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمارے ہاں روز روز ایسے احوال موجود ہوتے ہیں۔ اب اس شخص نے مجھے دردناک بات جب سنائی تو یقین جانے میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ کہتا ہے میری 5 بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، میں نے ان کی شادیاں کرنی ہے۔ آج کل کے دور کے اندر کم از کم شادی پہ 4 سے 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ اب میں اتنے پیسے کہاں سے لے کے آؤں؟ اتنے پیسے میں کہاں سے لے کے آؤں؟ تو یہ اتنی مشکل ہم نے کر دی ہے سارے معاملات کو۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر نکاح کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اس کے علاوہ شریعت کا اور حکم کوئی بھی آسان نہیں ہے۔ نماز سے بھی آسان ہے، نکاح کے اندر صرف اور صرف ایجاب و قبول ہے۔ یقین جانیے 10 منٹ کے اندر یہ عقد ہو جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ایجاب و قبول، خطبہ پڑھو اور نکاح ہو گیا۔ بھائی کون کہتا ہے جہیز کی کیا بات؟ میں نے تو اس بات کا ارادہ کیا کہ انشاءاللہ العزیز جب میں خود شادی کروں گا، میں کسی سے اگر کوئی بیٹی ہے تو میں اس سے 1 روپے کا جہیز بھی نہیں لوں گا، 1 روپے کا بھی۔ اتنا سامان کا مطالبہ ہوتا ہے، اندروں کے اندر بھر جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی کام میں نہیں آتا۔ کام کی جو چیزیں ہیں انہیں کوئی لے لیا جائے اور وہ خود بنائے۔ اتنے تکلفات میں پڑیں گے، شریعت میں تکلف ہی نہیں ہے، تو اتنے تکلفات میں پڑیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا، ہمارے استادی ہیں وہاں، ان کے ہاتھ پہ کئی ایک عورتوں نے توبہ بھی کی، تو معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں لیکن غلط راستے پہ چل پڑی۔ ان سے یہی پوچھتے بھائی تم کیوں چلے؟ کیا تمہیں شہوت کا غلبہ ہے؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اور تقریباً ہر ایک یہی کہتی ہے ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہماری روزی کا مسئلہ ہے۔ کہا جی روزی کا مسئلہ ہے تو پھر تم کوئی اور کام کر لو، کوئی اور کام کرنے والے کہتے ہیں دیکھیں ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہیں، ہم کنواریاں اور ہماری عمریں تقریباً 30 سال 35 سال ہو گئی ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ جب گھر والوں سے ہم شادی کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تو بیٹی کے لیے عیب سمجھتے ہیں، بھائی وہ بھی انسان ہے۔ شادی کے اندر بیٹی کی رائے پوچھیں، وہ بھی انسان ہے، اس نے زندگی گزارنی ہے۔ لڑکا ہو وہ مطالبہ کرے کہ میرے لیے ایسا ایسا رشتہ ہو، جی ٹھیک ہے،
اس کے مطالبے کو عیب نہیں سمجھا جاتا. اگر بیٹی کوئی مطالبہ کر لے تو اس کو عیب سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. جہاں بیٹی کا تعلق ہے، تعلق سے مراد یہ ہے کہ جہاں اس کا ذہن ہے اس سے پہلے پوچھ لیں کہ بیٹا آپ کا ذہن کیا ہے. اگر کہیں جگہ پہ ذہن نہیں ہے تو صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ کا کیسا ذہن ہے، آپ کیسا گھر چاہتے ہیں کہ جیسا آپ کو گھر دیا جائے، پھر اس اعتبار سے رشتہ کو تلاش کیا جائے. ہم اپنی ذات کے لیے کہتے ہیں بھئی ایسے ہو ایسے ہو، ان بیچاروں کا بھی دل ہوتا ہے. ہم اس بات کا خیال نہیں کرتے جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ان باتوں کا خصوصی طور پہ خیال کریں اور یہ جہیز والے جو معاملات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم اس کو ختم کریں گے. کم از کم جو لڑکے والا ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. بیٹی تو دینی ہوتی ہے، وہاں چلے سمجھے جی مجبور ہو گیا، لیکن جو شخص لڑکے والا ہے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے. چند ضروری چیزیں ہیں وہ بندہ خود بھی خرید سکتا ہے اور زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں، اچھی ہو سکتی ہیں، معاشرے کے اندر آسانی پیدا ہو سکتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح بھی کیا اور نکاح کر کے بھی دکھلایا. حق مہر رکھو جتنا رکھ سکتے ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو 20 اونٹ حق المہر مقرر کیا. 20 اونٹ حق المہر مقرر کیا. حق المہر مقرر کرو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس دور کے اعتبار سے تقریباً 6-7 لاکھ بنتا ہے. حق المہر مقرر کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میاں بیوی ہوں گے ان کے درمیان ہی وہ استعمال ہوتا ہے، وہ تو فائدے کی چیز سمجھی جاتی ہے. لہذا جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہیں وہ لڑکا خود بنائے اور اس طرح زندگیاں آسان ہوتی ہیں. یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہے. اس بزرگ کی بات بار بار میرے دل کے اندر کھڑکتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں. ایک شخص مجھے کہنے لگے، کہتا ہے جی میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ابھی مجھے 3 سال ہو گئے قرضہ نہیں اترا. 3 سال ہو گئے قرضہ نہیں اترا. اتنا شریعت کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے. شریعت بہت آسان ہے، ہم عمل کریں. کہتے ہیں جی لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. لوگ کھانا کھا کے کہتے ہیں نمک کم ہے. لوگ صرف یہ کہتے ہیں. یہ لوگ فوت ہو جاؤ کہتے ہیں جی انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ سب کچھ کہہ لیتے ہیں لیکن آپ کو پیسے دینے کے لیے کوئی نہیں آتا. اس لیے اپنے دل کو مضبوط رکھیں. شریعت کے احکام پہ ہم وہی کریں گے جو شریعت کا حکم ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے لیے آسان ہے. ہم معاشرے کے ساتھ ان چیزوں میں چلیں گے جو شریعت کے مطابق ہے، ان چیزوں میں نہیں چلیں گے جو شریعت کے خلاف. اس بات کا جب ہم عزم کر لیں گے، ہم کتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایک خاندان جڑا ہوا ہے. اگر ہم اس بات کا ارادہ کرتے تو کتنے خاندان سیدھے ہوتے ہیں. ہم ارادہ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جی وہ یہ رکھنا پڑتا ہے، وہ یہ رکھنا پڑتا ہے. رکھنا کچھ بھی نہیں ہوتا. یقین جانے میں نے ایسے گھر کے اندر ایسا گھر دیکھا مبارک شخص کو کہ وہ ایک شخص ایک شریعت کی بات پہ پابند ہو گیا، سارا خاندان اس کے پیچھے چلا. ابتداء باتیں ہوئی کہ یہ تم نئی روش شروع کر رہے ہو، لیکن جب وہ شریعت کے حکم کے مطابق ڈٹ گیا تو سارا خاندان اس کے تابع ہوا. عزت پھر آپ کی ہی ہوگی، لیکن ایک مرتبہ رکھنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ کھڑے ہونا پڑتا ہے. بعد میں عزت آپ کی ہوگی جب لوگ فائدہ دیکھیں گے. ہم نے کہا رسومات چھوڑو بھائی. جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کے بعد جو اتنی رسومات کرتے ہو، شادی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے 3-4 دن مقرر کر کے، یہ نہ کیا کرو. اب لوگوں نے سمجھا نہیں، لیکن اب جب اپنے گال پڑی ہے اور پھر خرچہ دیکھتے ہیں پھر ایسا چھوڑنا شروع ہو گئے. اصال ثواب کی بات ہی نہیں ہے. اصال ثواب کی بات کیا ہے؟ کسی مدرسے میں چلے جاؤ، اپنے گھر کے اندر تلاوت کرو، 2 نفل پڑھو، اصال ثواب کر دو. والد فوت ہوا، والدہ جو بھی فوت ہوا، اصال ثواب کر دو. اب اس کے لیے مجمع جمع کرنا اور پھر کھانے کا خوب اہتمام کرنا اور بالکل شادی کی طرح ایک حیت بنا لینا، خود بھی خرچہ کرتے ہو، پریشان ہوتے ہو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. شریعت میں کوئی تکلف نہیں ہے. شریعت کے اندر بالکل آسانیاں ہیں. اصال ثواب کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو. اس کے لیے کوئی طریقہ اور کوئی وقت خاص متعین نہیں ہوتا. اس لیے ان شادیوں کے اندر جو رسومات ہیں، جو اس دور کا سب سے بڑا ہمارا المیہ اور مسئلہ ہے کہ مشکل بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آسانیاں پیدا کریں. نکاح آسان ہوگا، ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوگا، ہمارا معاشرہ حیا والا ہوگا، پاک ہوگا. تو تمام ساتھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ انشاءاللہ اس بات کا اہتمام اور کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.